آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سب سے سب سے سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا میں دینے کو چاہیے، کون دیتا میں دینے کو چاہیے، کون دیتا میں دینے کو چاہیے، سچا ہمارا نبی، دینے والا میں سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، بولو تاجداروں کا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے نبی۔ اور مقصدوں کو رضا مجتنی ہیں، مقصدوں کو رضا مجتنی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی
علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کیے گئے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اور اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ حضور کے غلاموں ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جدوجہد ہے، اور جدوجہد کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اپنے خالق و مالک کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جدوجہد۔ صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، اور حلال رزق سامنے پڑا بھی ہو، حلال مشروب آپ کے سامنے پڑے بھی ہوں، اور بیوی کا حلال رشتہ بھی موجود ہو، لیکن ان سب چیزوں سے عادت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اور صوم کے معنی رکنے کے، پرہیزگاری کرنے کے، بچنے کے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک کا حکم نہیں ہے کہ تو کھا سکے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر، میرے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتا، تو رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لے گا؟ جائز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں گا تو کھائے گا، میں منع کروں گا تو نہیں کھائے گا، تو بااختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہے، ہاضمہ بھی میرا ٹھیک ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، لیکن میری اجازت کے بغیر بندہ کھاتا نہیں ہے۔ تو جب جائز اور حلال چیزیں میری اللہ فرماتا ہے مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا، تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ ناجائز چیزوں کی طرف تو کیسے قریب جا سکتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت انداز کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ویسے اس نے روزہ رکھ لیا ہے، بھوک کاٹ رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، چغلی نہیں چھوڑ رہا، دھوکہ دہی نہیں چھوڑ رہا، فراڈ کرنا نہیں چھوڑ رہا، اور یہ سارے کام جو ہے وہ کیے جا رہا ہے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ فرماتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم مانگ رہا ہے، کم توڑ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کرتا ہے، چلو اس میں نہیں رہا تو اب کہتا ہے کہ چلو حرام تو بچا کر لیا، ایسے کریں گے کچھ ہم دے کے پکا دیں گے اور اللہ کے نام پہ دے دیں گے، تو یہ بھی کام جائز نہیں ہے۔ حرام ہر حال میں وہ حرام ہی رہے گا، اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ روزہ انسان کو جو ہے وہ عزت کی طرف، برکت کی طرف، تقوی کی طرف لاتا ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آئے گا تو یاد رکھیں پھر اس کو روزے کا فائدہ بھی نصیب نہیں ہوگا، روزے کی برکات بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اگر اس نے روزے کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو پھر ساتھ ساتھ زبان کا روزہ بھی رکھے، کانوں کا روزہ بھی رکھے، آنکھوں کا روزہ بھی رکھے، دل کا روزہ بھی رکھے، اپنے تمام اعضاء کو اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ جب ڈھل جائے گا تو پھر روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔
اگر اپنے آپ کو ڈھالے گا نہیں، اپنے آپ کو مالک کی طرف جھکائے گا نہیں، مالک کی طرف عاجزی کے ساتھ آئے گا نہیں، تو پھر جو ہے اتنی دیر تک روزے کی برکات اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ روزے کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو پھر اپنے مالک کی طرف صحیح معنوں میں جھکنا ہوگا، اپنے مالک کی طرف آنا ہوگا، پھر ہی روزہ فائدہ دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عورتیں ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنا چاہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا تھا اور پیاس کی، کھانے پینے کی اب اس قدر شدت ہو گئی ہے کہ شام کا انتظار نہیں ہو رہا، ہم روزے کی رخصت لینے کے لیے حاضر ہوئے، اگر ہمیں اجازت مل جائے اور ہم جو ہے افطاری کر لیں۔ اب قابل توجہ بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اجازت لینے آئی ہے کہ یا رسول اللہ روزہ ہم نبھا نہیں پا رہے، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو ہم افطار کر لیں، شام تک افطار ٹائم تک ہم نہیں گزارا کر سکتے۔ اب ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا، دوسری مرتبہ پیغام بھیجا گیا، تیسری مرتبہ پیغام بھیجا، حضور ان کو بلوا دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا حضور یہ معاملہ ہے، روزے کی عادت میں ہے اور آپ کو جو ہے کھانے پینے کی شدت اس قدر ہو گئی ہے کہ جان جانے کا خدشہ ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو آقا ہم روزہ افطار نہ کریں۔ حضور سے اجازت مانگی ہے۔ اب ان کا پیغام کیا ہے؟ بھوک بہت لگی، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے، لگتا نہیں ہے کہ ہم افطار تک پہنچ سکیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، روزے کی حالت ہے۔ اب وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تو روزہ ہی نہیں ہے، تمہارا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ اب کہا یا رسول اللہ نہیں ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں کئی حالت ہو رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم روزے کی وجہ سے روزے کی حالت سے ہی ہماری یہ کیفیت بن گئی ہے اور آپ اب ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم افطار کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتی ہیں اگر نہ کیا تو ہم مر جائیں گے، اگر افطار نہ کیا تو ہمیں ڈر ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور نے پیالہ منگوایا اور پیالہ منگوا کر ان کے سامنے رکھا، حضور نے فرمایا گلے میں حلق میں ڈالو اتری، اور حضور نے فرمایا کیا کرو، جب ان کا جو ہے انہوں نے کیا کی تو اس کے اندر جو ہے گوشت، خون اور پیپ نکلا۔ سرکار نے فرمایا یہ دیکھو تمہارے جسم سے جو گوشت نکل رہا ہے، ریشہ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تم نے جو ہے اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا تم نے کبھی گوشت کھایا ہے، تم نے ابھی گوشت کھایا ہے اور تم کہتے ہو ہمارا روزہ نہیں ہے۔ حالات حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پا دیے، عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ نہیں لگی، آپ کی زبان سے بھی حق نکلا ہے، ہمارے پیٹوں سے بھی نکلا ہے، لیکن ہم نے کھایا نہیں تھا، ہم تو حاجت روزہ سے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں جگہ پر بیٹھ کر جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں تم غیبت اور چغلی کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، جو کسی دوسرے کے لیے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسے اس نے اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اب جی روزے کی حالت ہے، اب حضور بتانا کیا چاہتے ہیں، خالی پیٹ بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے خالی روزہ نہیں ہوتا، روزہ رکھنا ہے تو اپنی زبان کا بھی روزہ رکھ، اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اس سے کوئی فحش بات نہ نکلے، اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے کرنا۔ روزہ رکھ لیا ہے، اس زبان پر یا تو کچھ ثواب کی حدیث ہو یا رب کا قرآن ہو، اس پر جو ہے کوئی نہ کوئی
روزہ ہے اب تمہارا روزہ کامل ہونا شروع ہو جائے گا. اب روزہ رکھا ہے تو اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھ, اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھ. اس آنکھ کو جہاں استعمال کرنا ہے اسے پاکیزہ استعمال کر, اسے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والا استعمال اسے نہ کر. یہ روزہ تو نے رکھا ہے تو اس آنکھ سے تو مصطفیٰ کا یہ حدیث پڑھا کر, تو رب کا قرآن پڑھا کر, اللہ کا کلام پڑھا کر, اس آنکھ سے اچھائی کا کام لے. پھر دیکھ تیری آنکھ کا روزہ ہے, تیری آنکھ کا روزہ کتنا برکت دے گا. اپنے کانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے محفوظ کر, قرآن سے محفوظ کر, اسلام کی باتوں سے محفوظ کر, دین کی باتوں سے محفوظ کر. پھر تیرا جو ہے کان جو ہے یہ دیکھنا تمہارے کان کی صحیح معنوں میں جو ہے تمہارے روزے کا ثبوت بن جائے. تمہاری ٹانگیں جس طرح چل کر تم جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی حکم عملی نہ کرو. تمہارے قدم بھی اٹھے اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے مطابق اٹھے, خالق و مالک کے رضا کے حاصل کرنے کے لیے اٹھے. تمہارے ہاتھ بھی اٹھے تو اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خاطر اٹھے. تم ان ہاتھوں سے کرو تو اچھائی ہی کرو, ان ہاتھوں سے کوئی برائی نہ کرو, ان کانوں سے کوئی برائی نہ کرو, اس زبان سے کوئی برائی نہ کرو, ان آنکھوں سے کوئی برائی نہ کرو. جب تم اپنے آپ کو نیکی کی طرح تقوی میں ڈھال لو گے تو پھر تمہیں تمہارے روزے کی برکت نصیب ہونا شروع ہوگی. پھر تمہارا روزہ تمہاری زندگی کو بدلنے والا روزہ بن جائے گا. پھر اس مالک کے بارگاہ میں دیکھنا تمہیں جو ہے مقام اور مرتبہ کیا ملتا ہے. پھر تمہیں روزے کا وہ لطف ملے گا, پھر وہ روزے کا تمہیں قرار ملے گا, پھر وہ روزے کا تمہیں سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ یہودی جو ہے, یہ عیسائی جو ہے, یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. ان کی مجلسوں کو چھوڑو, دنیا داری کی مجلسوں کو چھوڑو, اپنے مالک کے مجلس کی طرف آؤ. جس شاعر میں تمہیں تمہارا مالک بلاتا ہے, جس شاعر میں تمہارا مالک تمہیں کہتا ہے میرے بندے کس طرف آ, اس طرف آنے کا راستے پر چل پڑ, اور راستے پر چلنا تیرا کام ہوگا, تیری بگڑی بنانا تیرے رب کا کام ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحیح معنوں میں توبہ کریں, اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف لوٹیں. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف میں آپ کا واقعہ لکھا, آپ کے استغفار کا واقعہ لکھا, آپ کی توبہ کا واقعہ لکھا. راہزن تھے, بہت بڑے ڈاکو تھے, بہت بڑے راہزن تھے. نام دل کا سن کر لوگ کانپتے تھے. اتنا بڑا نام تھا, اس گلی سے, اس محلے سے, اس بازار سے لوگ نہیں گزرتے تھے جہاں پتہ چل جاتا تھا یہ شخص کھڑا. جنگل میں رہنا تھا اور دنیا داری کی زندگی تھی, فقط آنکھوں میں دنیا ہی دنیا تھی. آخرت کا سلسلہ منقطع تھا, مالک کی طرف لوٹنے والا معاملہ نہ تھا. ڈکیتیاں لوٹ مار کرتے تھے. پھر ایک دن ہوا ایسا کہ اللہ کی بارگاہ سے کرم ہونا تھا, مہربانی ہونا تھی. جہاں پر ڈکیتی کے لیے بیٹھے ہیں, جہاں پر لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے. اس قافلے میں حافظ قرآن بھی ہوتا ہے. اس قافلے میں ایک اللہ والا ایسا بھی ہوتا ہے جس کے سینے میں رب کائنات نے قرآن کی دولت رکھی ہے, جس کے سینے میں رب نے قرآن رکھا ہے. وہ جب وہاں سے قافلہ لے کر گزرا, حذیفہ اور اس کے ساتھیوں کو جب پتا چلا تو لوٹنے کی تیاری کر لی. کہاں قافلہ آ گیا ہے, لوٹ دو والے. ادھر سے حافظ قرآن کی کیا زبان میں تاثیر تھی, کیا کرم تھا, کیا اس کی زبان میں مہربانیاں تھی, کیا پتہ نہیں وہ, اور اس زبان کی کتنی اس نے جو ہے عبادت کر رکھی تھی, کتنی اس کی زبان پاکیزہ اور پاک اور صاف تھی. اس نے قرآن پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا, ہے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو, بچاؤ اپنے مالک کے بارگاہ میں آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ کے بندو, کب تک اپنے مالک سے دور رہو گے, کب تک اپنے مالک کے بارگاہ سے جو ہے بھاگتے رہو گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو.
اپنے مالک کی طرف لوٹنے کی کوشش کرو، اپنے مالک کی طرف آ جاؤ۔ بس پتہ نہیں اس کی زبان میں کیا اثر تھا، اس کے زبان سے یہ جملے نکلنے کی دیر تھی کہ خدیر وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، بس کان میں جو ہے آیت پڑھنے کی دیر تھی، اس کی زبان کا یہ خلوص تھا کہ اگلے کے کانوں سے جب دل میں اتری تو دل میں ایسا گھر کر گئی کہ توبہ کا باعث بن گیا، توبہ کا باعث بن گیا۔ وہ کبھی کبھار جمعہ پڑھا کرتا تھا، نمازوں سے تو بڑا دور تھا، اپنا منہ لپیٹ کر کپڑے کے اندر کبھی کبھار مسجد میں جا گھستا تھا اور چپکے سے نماز پڑھ کے نکلا کرتا تھا۔ والے نہ دیکھ رہے ہیں، علاقے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ خدیر ہے، مسجد کے امام کو نہ پتہ چل جائے کہ اتنا گنہگار ہماری مسجد میں آیا ہے، ہماری مسجد میں آیا ہے۔ لوگوں سے ڈرتا تھا، کام میں تو نہیں کرتا، کس کا لوٹا ہوا تھا، کس کا کھایا ہوا تھا۔ تو وہ چھپا کے کبھی آنا بھی پڑتا مجبورن مسجد میں، کبھی دل کر پڑتا جمعے کے لیے یا عید کے لیے، تو منہ چھپا کے آتا، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ وہ ہے۔ اور پھر جب سچی توبہ کر لی، مالک کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر لیا، پھر جب مالک کے بارگاہ میں پیش کیا، اس قدر سچائی کے ساتھ، اس قدر اعلیٰ سوچ کے ساتھ، اس قدر سچی توبہ کے ساتھ جب پیش کیا، تو جس امام کے پیچھے جا کر وہ چوری کبھی نماز جمعہ ادا کیا کرتا تھا، جب سچی توبہ کی، رب کائنات نے وہ کرم فرمایا، وہ مہربانیاں فرمائی، جو وقت کا امام تھا، جو مصلی کا امام تھا، جو مصلی کا وارث تھا، وقت میں ایسا پردہ کھایا کہ وہ امام بے خدیر اس ڈاکو کے ہاتھ پر بیعت کر دیتا۔ پھر رب جب مقدر اور نصیب بدلتا ہے، پھر وہ امام بھی، وہ جو ڈاکو تھا، ایسی اعلیٰ توبہ کرتا ہے کہ وقت کا امام بھی اس کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہے کہ اس کے جیسی سچی توبہ کسی نے۔ لیکن بات کب بنے گی؟ جب ہم یہ ارادہ اتنا مضبوط کریں، اتنا پختہ ارادہ کریں گے، اور اس کے پختہ ارادے کی برکات آخر میں آپ کو اس کے واقعہ بیان میں کہا آتا ہے کہ جب اس نے سچی توبہ کا ارادہ کر لیا، اس نے لوٹا ہوا مال واپس کرنا شروع کر دیا۔ اب جس کے نصیب میں اللہ نے کچھ اچھائی رکھی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی، کیا وہ برائی کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی والی خصلت ہوتی ہے اس میں۔ جس کو لوٹتا تھا اس کا نام رجسٹر میں لکھ لیتا تھا، فلاں بن فلاں کو لوٹا ہے، اتنا سے اتنا لوٹا ہے، دادا صاحب لکھتے ہیں کس کو معلوم ہے، یہ دادا صاحب سے پہلے کے بزرگ اس سے کیا لوٹا ہے، رجسٹر میں لکھتا تھا۔ جب سچی توبہ کر لے مالک کی بارگاہ میں، تو پھر وہ رجسٹر کھولا اور پھر جو مال تھا انہیں واپس کرنا شروع کر دیا۔ فلاں کا یہ لوٹا ہے، فلاں کا یہ لوٹا ہے، جو کچھ تھا پاس وہ واپس لوٹانا شروع کر دیا۔ جس سے معافی مانگی، کسی نے معاف کر دیا تو معاف کروا دیا، کسی نے کہا کہ معاف نہیں کرنا، لینا ہے، اسے دے دیا یا دینے کا وعدہ کر دیا، زندگی رہی تو کما کے واپس کروں گا۔ جس نے کھول کے چیک کرتا گیا، اس میں دیکھا کہ ایک یہودی کا مال بھی لوٹا ہوا، یہودی کا مال لوٹا ہوا، اس کے دروازے پر بھی مال دیا، کچھ حصہ لے کر پہنچ گئے۔ جا کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو کہا خدیر بھی نجات آیا ہے۔ اب اندر سے آواز آئی، وہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ پہلے تو جنت میں لوٹ لیا تھا، اب گھر بھی لوٹنے آ گیا۔ نام چلتا تھا نا، سکہ چلتا تھا، اب گھر بھی لوٹنے آ گیا ہے۔ اس وقت کہا یہودی سے کہ اب دروازہ کھولو، اب دروازہ کھولو، اب لوٹنے نہیں آیا، وہ تو خود لوٹ چکا ہے، اب تو خود وہ مالک کی بارگاہ میں لوٹ چکا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی لٹ جائیں، ہماری بھی آنکھیں کھل جائیں۔ یہ جو ہمارا زندگی کا کشور روز ہے، یہ جو ہمارا اسلام ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، یہ کوئی آدھا اسلام نہیں ہے۔ ہم اس مضبوط قلعے میں شامل نہیں ہیں، جو مضبوط تھے وہ وہی جانتے ہیں کہ کس قدر کے دین اور ایمان کامل اور پختہ ہوا کرتا ہے۔ یہودی نے کہا اچھا مال دینے آئے ہو؟ کہاں مال دینے آئے ہو؟ کہاں اب اتنا مال نہیں لوں گا، جتنا تو نے میرا لوٹا تھا اتنا اب مال واپس نہیں لوں گا۔ کہاں کتنا لینا ہے؟ کہاں اب زیادہ لینا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے
نبی کا کوئی غلام بھی جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ میں وہ برکت رکھی ہے کہ وہ جس پتھر پہ ہاتھ رکھتا ہے رب اس پتھر کو سونے کا بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری پچھلی کتابیں بتاتی ہیں، یہودی کہتا ہے ہماری کتابیں بتاتی ہیں آئے وہ جس دیوار پہ ہاتھ رکھے گا اس دیوار کو سونے کا بنا دیتا ہے، جس پتھر پر ہاتھ رکھتا ہے رب ان پتھروں کو سونے کا بنا دیتا ہے، جن کنکریوں پر ہاتھ رکھتا ہے رب ان کنکریوں کو سونے کا بنا دیتا ہے۔ یہودی کہتا ہے اب وہ مال نہیں واپس لینا جو لوٹا تھا، اندر گیا اور ایک بہت بڑا ٹوکرا تسلا اٹھا کے اس کے اندر ٹھکریاں بھر کے لے آیا، حذیل کے سامنے رکھ دیا، کہا اب تو رکھ اس پہ ہاتھ، ان ٹھکریوں پہ ہاتھ رکھ، اگر یہ ٹھکریاں سونے کی بن جائیں گے تو دو باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ تیری توبہ بھی واقعہ سچی توبہ ہے اور تیرے دین محمد کا بھی پتہ چل جائے گا واقعی سچا مصطفیٰ کا دین ہے۔ اب دو باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب ٹھکریاں لائی گئی اس نے کہا میں پچھلی کتابوں کا پڑھنے والا ہوں، پچھلی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام جب سچی توبہ کرے گا تو رب یہ برکت دے گا۔ تو جیسے ہی حذیل بن اجاج نے اس پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ وہ ساری کی ساری ٹھکریاں جو ہے وہ سونے کی بن گئی۔ کیا وہ ساری ٹھکریاں سونے کی بنی؟ اس نے اگر ٹھکریوں کو دیکھا دوسری طرف حذیل بن اجاج کا چہرہ دیکھا اور کہا حذیل میں تو اس انتظار میں تھا کہ یہ کرم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اس یہودی نے کہا حذیل دیر نہ کر، یہ کنکریاں اگر سونا بن گئی ہیں تو تجھے بھی محمد کا کلمہ پڑھا کر مصطفیٰ کا غلام بنا دے۔ حضرت حذیل بن اجاج نے اس یہودی کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ جو توبہ سچی کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اپنے مالک کی بارگاہ میں سچی توبہ، اپنے مالک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اور یہ رمضان جو اللہ نے آپ پر اور مجھ پر ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے پیچھے جو مقصد رکھا ہے لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ جو تمہیں بھوکا اور پیاسا رب رکھتا ہے اس کی وجہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ تو صاحب تقویٰ بن جائے۔ ابھی رمضان شریف کی آمد ہے، موضوع بھی اسی لیے میں نے اسی کو چنا کہ ہم رمضان سے پہلے یقین کامل کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جذبوں کو مضبوط کر دے اور آج سے ہم ارادہ کریں۔ میں آپ کو ہر سال رمضان المبارک سے پہلا جمعہ جو آتا ہے ہر سال آپ کو تلقین کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا کام رہا ہے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ 40 دن بعد جماعت نماز ادا کر لیتا، وہ یہ کتنے دن تھوڑا بول بھی لیا کریں، کتنے دن 40 دن جو بندہ با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اسے نمازی بنا دیتا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دیتا ہے، لیکن بڑے اس نیت کے ساتھ کہ میں نمازی بننا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ 40 دن بعد آئے اور آپ کو نمازی نہ ہونے تو کہیں جناب آپ نے مولوی صاحب کہا تھا میں تو نمازی بنا نہیں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ اخلاص سے شروع کریں، محبت سے شروع کریں، پیار سے شروع کریں، چاہے آج کے دن سے ہفتے سے اپنا کام چلا دیں، جتنے دن بچتے ہیں آج سے 5 وقت کی نماز کا ارادہ کر لیں، کل سے نماز فجر کا ارادہ کر لیں، 5 نماز ادا کرنی ہے، جو 2-4 دن یہ بنتے ہیں یہ شامل کر لیں، اللہ 30 یا 29 رمضان کے ایام عطا فرمائے گا بیچ میں وہ شامل کر لیں، باقی جو 2-3 دن رہ جائیں گے وہ اگلے عید والے شامل کر لیں، 40 دن باجماعت نماز کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے۔ اور یہ جو ہمیشہ کے لیے نمازی بنتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پہ کرم ہوتا ہے رب اسے چنتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بھائی رب کہتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن
جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. بعض ایسے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. یا اللہ قرآن تو وہی ہے، 6666 آیات تو وہی ہیں، بندہ پڑھتا ہے تو مومن بن جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہی 6666 آیات پڑھتے ہیں الٹا گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے من سے پڑھا نہیں، اس نے مان کے نہیں پڑھا، اس نے بس گنتی کو پورا کیا ہے. جب گنتی کو فقط پورا کریں گے تو پھر کام نہیں ہوگا. مان کے پورا کریں گے، اندر اپنے کو پاک کر کے پھر اس کا آغاز کریں گے تو پھر اس کی برکتیں ہوں گی. میں کیا علماء نے جب بھی اس بات کو لکھا ہے اس کا بھی اکثر یہی مثال دی ہوتی ہے کہ ایک بارش جب ہوتی ہے نا، بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، بارش کا پانی پاک ہوتا ہے. اس سے آپ پاکیزہ جگہ پر گرے وہ محفوظ کر لیں، آپ اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں. بارش کا پانی مطلب ایسے ہی ہے، بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے کہ بشرطے جب نیچے گرے تو گندگی پہ نہ گرے. بارش کا پانی پاک ہوتا ہے اور جب یہ پانی گندگی پر گرے یا پھولوں پر گرے تو اس کا اثر علیحدہ علیحدہ ہوگا، اثر اس کا علیحدہ ہوگا. اگر یہی پاکیزہ پانی اگر گرے گندگی کے ڈھیر پر اور پھر وہاں پر پہلے سے گندگی موجود ہے، جب پانی گرا ہوا چلی گندگی تو تھی لیکن وہ ایک دائرے کے اندر تھی، بدبو تھی تو دائرے کے اندر تھی. لیکن جب پانی گرا حالانکہ پانی پاک تھا، اسے پانی کو بھی ناپاک کر دیا، خود بھی گندا تھا اسے بھی گندا کر دیا. اب جب ہوا چلی اس نے پورے علاقے کو گندا کر دیا، بدبودار کر دیا. اچھا بتائیے اس میں بارش کا قصور تو نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ جس جگہ پہ گری ہے وہ جگہ گندی تھی، قصور اس پوائنٹ کا ہے، وہ جگہ کا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ گندگی اور بڑھ گئی، بدبو دور دور تک پھیل گئی. وہی بارش کا پاکیزہ پانی جب کسی پھولوں پہ گرتا ہے، جب کسی چمن میں بارش ہوتی ہے، جب وہ پانی کے قطرے جب پھولوں پر گرتے ہیں، اب اس کی خوشبو محدود ہوتی ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے وہ آدھا خوبصورت چمن پر جب پانی کے قطرے گرتے ہیں، پھر جب ہوا چلتی ہے پورا علاقہ معطر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ پورا علاقہ معطر اور منور ہو جاتا ہے. فرمایا یہی مثال قرآن کی ہے. اے بندے تجھے اپنے دل کا برتن دیکھنا ہے، اگر تیرا برتن پاکیزہ ہے تو جیسے بارش کا پانی پھولوں پہ گرا اور خوشبو بڑھ گئی، تو فرمایا اسی طرح اگر تیرے دل کا برتن پاک ہے تو پھر جب قرآن کی آیتیں اس پر اترے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تیرے ایمان کو تیرے سینے کو منور کر دے گا. اور اللہ فرماتا ہے وَزَادَتْهُمْ ایمانا، ہم ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ہم انہیں اور تقویٰ عطا فرماتے ہیں، ہم انہیں اور پرہیزگاری عطا فرماتے ہیں. اور قرآن کی آیات وہی ہیں لیکن دوسری طرف سینہ ناپاک ہے، اندر کا برتن پاک نہیں ہے. تو جب اندر کا برتن پاک نہیں ہے تو جب یہی آیات اترتی ہیں تو پھر پاکی نہیں ناپاکی اور بڑھتی. آیات کا قصور نہیں ہے، رب کے قرآن کا قصور نہیں ہے، ہمارے اپنے من کا قصور ہے. کیونکہ یہ میں کسی ایسی ایگزامپل آپ کو نہیں دے رہا، رب کا قرآن سنا رہا ہوں. رب کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسے پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسے پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے سیکھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سیکھا نہیں ہوتا، وہ قرآن سے الٹا دور ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ نے آپ کو سینہ دیا ہے، اس سینے کو پاکیزہ بنائیں. اللہ نے اس میں آپ کو دل عطا فرمایا ہے، اس دل کو پاکیزہ کریں، اس دل کو صاف ستھرا کریں. رمضان آ رہا ہے، اس کھیتی کو آباد کریں، اسے سرسبز و شاداب کریں، قرآن کے ساتھ کریں، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ کریں، اللہ کے گھر کو آباد کر کے کریں. اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کو جو ہے رمضان کے لیے وقف کر دیں. اور پھر دیکھنا آپ کے سینے میں آپ کو خاص ٹھنڈک محسوس ہوگی. اس محبت
اور اس جو ہے چاشنی کے بدلے میں آپ کائنات کی ہر نعمت پر غور کرتے دیکھ لینا، ہر چیز آپ کو چھوٹی لگے گی، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، دنیا کی محبت، جاہ و مال اور حشمت کی محبت، ہر محبت پیچھے رہ جائے گی۔ انشاءاللہ قرآن کی محبت، رمضان کی محبت آگے نکل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے سچی توبہ کریں، توبوا الی اللہ، اپنے مالک کی طرف آئیں۔ جو میں نے آپ کو کلیہ بتایا ہے کوشش کریں اس کلیہ کے مطابق اپنے آپ کو اٹھا لیں، ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے 40 دن جو ہے 5 ماہ نماز ادا کرنی ہے۔ یہ 40 دن والا فگر جو ہے یہ صوفیات اور بزرگوں کا اللہ والوں کا ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کچھ سال پہلے کہ حضور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنی آتی تھی، تو ایک عورت نماز کے لیے آتی تھی، نوجوان کی نظر پڑ گئی، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کہنے لگا اسے حاصل کرنا ہے۔ اب جب عورت کے پیچھے پڑ گیا تو عورت نے ایک دن روک لیا، کہا نوجوان تجھے مسئلہ کیا ہے، کیوں میرے راستے میں کھڑا ہوتا ہے؟ کہا تجھے حاصل کرنا ہے، تجھے حاصل کرنا ہے، جو کچھ مرضی کرنا پڑے، چاہے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے، تجھے حاصل کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ جو کچھ کہے کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، مجھے حاصل کرنا ہے تو پھر عمر کے پیچھے 40 دن بعد نماز ادا کر۔ کیا بولیا بتا رہا ہے؟ عمر کے پیچھے کتنے دن؟ 40۔ بولے تو صحیح، 40 دن نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر میں حاضر ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسی شرائط ہم رکھیں اپنے اولاد کو نیک بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے۔ کہاں 40 دن گزرے کر دو، میں نے تو سمجھا تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، یہ تک آج کافی شوق تھا۔ 40 دن لگ رکھا میں، 40 دن گزر گئے، نمازیں پوری ہو گئی اور وہ خاتون اپنے وعدے کے مطابق وہیں آگے کھڑی ہے۔ اب جس عمر کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھی ہیں نا، جب اس کے وعدہ وفا کا وقت آیا تو وہ نوجوان جب وہاں سے گزرا اس نے سر جھکایا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا تھا اور وہاں سے گزر گیا، اسے خبر ہی نہیں کہ وہاں پر خاتون اپنے وعدے کے مطابق کھڑی ہے۔ اور اس وقت خاتون نے آواز دے کر کہا کہ نوجوان آج تیرا میرا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور آج تم نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، سر جھکا کے آگے گزر گئے ہو، کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا بی بی جا جا، میں نے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، جب تک عمر کے پیچھے نماز نہیں ادا کی تھی اس وقت تجھے دیکھتا رہا اور عمر نے مجھے وہ رب دکھا دیا ہے جو اسے دیکھ لیتا پھر اور کسی کو نہیں دیکھتا، جو اس کو دیکھ لیتا ہے پھر غیر کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی۔ لہذا ہم نے اس کی جھلک دیکھی نہیں ہے، ہم دیکھنے کے خواہشمند نہیں ہیں، ہم طالب نہیں ہیں، ہمارے اندر رہنمی دنیا داری پھر جو ہے دنیا اللہ اس کے رسول کی محبت ہے ہی نہیں اس قدر، ہم نے ٹیمپریری مسلمان نہ بنے ہوئے ہیں۔ اور نماز کے لیے میں نے آج پھر آخر میں بہت برا ہو گیا پھر میں کروں گا، نماز کے لیے آج آپ کے پاس موقع ہے، ارادہ کریں ہفتے والے دن سے اور عید کے 2-4 دن بعد تک اپنی 40 نمازوں کو باجماعت ادا کریں۔ حضور عمر فاروق کے دور میں نا، حضرت عمر کے دور میں ایک بیوی کا تیل گر گیا۔ یہ ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں ان کا فضائل اعمال کے اندر جو ہے یہ روایت انہوں نے لکھی ہوئی ہے، تو حدیث کی روایت موجود ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک بیوی جو ہے مدینے کی گلی سے گزری، اس کا ٹھیلا لگا تو اس کے ہاتھ میں تیل والی شیشی تھی، گر گئی، جب گری تو تیل سارا زمین پی گئی۔ اب بیوی کو بڑا غصہ آیا، اس نے بوتل پکڑی اور عمر کے دربار میں چلی، عمر کے دربار میں جا کے کہتی عمر تیری سلطنت میں تیری زمین نے میرا تیل پیا، مجھے تیل واپس دو۔ یہ اس سے ہے، پیا زمین نے ہے، اپنا کیس لے کے عمر کے پاس آ گیا۔ عمر نے کہا بیوی تیل زمین پی گیا، میں کہاں سے دوں؟ آپ نے بندہ دعا کروایا بیت المال سے بیوی کی چھوٹی سی شیشی تیل کی گریا، فرمایا اس کو پورا ڈبہ تیل کا بھر کے دے دو۔ اب اس بیوی کا بھی ایمان اور یقین کا اگر صحابیہ نہیں تو تعبیہ تو تھی نا، کہنے لگی نا ہمیں تیرے تیل کی بوتل کی ضرورت نہیں ہے، تیری حکومت میں میرا تیل تیری زمین ہے پیا، مجھے اپنا تیل ہی چاہیے۔ اللہ اکبر، مجھے وہی تیل چاہیے۔ اور آپ پھر مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا اچھا بیوی چل پھر مجھے ساتھ لے چل، میں کہتا ہوں زمین کو تیرا تیل دے دے۔ حضرت عمر نے ڈنڈا پکڑا، بیوی کے ساتھ چلے، اسی چوک میں آئے جہاں تیل گرا تھا، اور آپ پھر آخری جملہ سننا ہے کہ تیل واپس کیسے آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس زمین پہ ایسا مارا اور ایسا مار کے زمین سے کہا کہ زمین اس بیوی کا تیل واپس کر دے، اس بیوی کا تیل، اس اماں کا، اس مائی کا تیل واپس کر دے،
ورنہ یہاں پر تیری اس جگہ پر کسی بے نمازی کی قبر بنا دو، کسی بے نمازی کی قبر بنا دوں گا۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا اتنا تڑپا، اس نے بی بی کا تیل اسی طرح سے ابلتا ہوا وہاں سے واپس نکل آیا۔ اس زمین کے ٹکڑے سے صدا آئی کہ یہ تیل اپنا واپس لے لے، لیکن خدا را یہاں کسی بے نمازی کو دفن نہ کرنا۔ بے نمازی کا جو حال ہو رہا ہے، جو اس کا جو ہے حلیہ کرنا ہے قبر میں، لہذا اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، روح کا غلام بنا دے، سچا پکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔